والصلاة والسلام على انبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں قمر یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نورنگ ٹی وی۔ دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو آباد رکھے، آمین۔ دوستوں، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل نورنگ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کیجئے۔ چلیں دوستوں، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے استغفر اللہ کہنے کی فضیلت۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق و مالک ہے، اور اللہ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریزہ رہے، لیکن چونکہ انسان میں غلطی اور بھول چوک کا مادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ سے جب وہ معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ انعامات کی بارش بھی برساتا ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے استغفار اور ان کے انعامات کا ذکر کافی جگہ کیا ہے، جن کا ذکر ہمیں قرآن اور احادیث سے ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستوں، استغفر اللہ ایک چھوٹا سا الفاظ ہے، کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے، مگر ضروری یہ ہے کہ استغفار کرنے سے پہلے ہماری نیت ہو کہ اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا اور ہم پر اپنے فضائل اور انعامات سے نوازتا رہے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، استغفر اللہ کہنے کی فضیلت میں آتا ہے، پہلی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کر تو میں تیری مغفرت کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ کہنے کی دوسری فضیلت میں آتا ہے کہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح آیت نمبر 12 میں کہ استغفار کرنے والے پر اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ تیسری فضیلت میں آتا ہے، فرمان الہی ہے کہ رحمتوں والی بارش ہوگی۔ سورہ نوح آیت نمبر 12 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں نازل فرمائے گا۔ چوتھی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نوح آیت نمبر 12 میں کہ مال و دولت میں برکت ہوگی۔ استغفار کرنے پر وہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ فرمان خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، باکثرت استغفار کرنے والے کو ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے جہاں اسے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح آیت نمبر 12 استغفار کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے نین، یعنی جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں گے۔ استغفار کہنے کی چھٹی فضیلت میں آتا ہے کہ جسمانی قوت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 52 میں کہ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ انفال آیت نمبر 33 میں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے رہتے ہیں، یعنی تمہارے استغفار کی برکت سے تم سمیت ساری بستی والوں پہ سے عذاب ٹل جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیں گے، اور فرمایا باکثرت استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ آخر میں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ استغفار کی اہمیت اور ان کے بتائے ہوئے فضائل کے پیش نظر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کے لیے ضرور نکالیں۔ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر اس دھیان کے ساتھ کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد مجھ پر لازم ہیں لیکن میں ادا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی گناہ ہو رہے ہیں، آپ مجھے گناہ سے بچا لیجئے، آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل نورنگ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے۔